رہے ہیں پروگرام ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے اور ہمارے پروگرام کی سب سے اہم کڑی ہے جمعیت علماء ہند کیا ہے اور جمعیت علماء نالا شفارہ اس طریقے سے ہم اس میں جڑ سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے عزائم کیا ہونے چاہیے، ہم کس طرح سے جمعیت علماء کا رکن بن کر کے قوم کے، سماج کی، ملت کی، ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنی بہترین زندگی دنیا اور آخرت کی بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہمارے درمیان ایک ایسے خطیب بے مثال ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف ملکوں سے اور مختلف صفات سے نوازا ہے، جن کے پاس دریا کو کوزے میں سما دینے کا ہنر ہے، جو سینکڑوں صفحات پہ پھیلے ہوئے مضامین کو دو چار جملوں میں پیش کر دینے کا ہنر رکھتے ہیں اور 5 منٹ کے مضمون کو گھنٹوں میں پھیلا دینے کا سلیقہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے۔ بے مثال خطیب مقدس شعلہ بیان جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں حضرت تشریف لائیں اور جو دلوں میں پیاس لگی ہے اس کو بجھائیں اور ہمیں اس طریقے سے شاداب کر دیں کہ جہاں بھی جائیں ایک ایسا فرد بن کر کے جائیں، ایک عزم اور حوصلہ لے کر کے جائیں اور قوم و ملت کے خادم بن کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں آپ کی بات کو پائندہ بنائے اور دیر تک قائم رکھنے والا بنائے۔ جبکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہو، اس پر تفصیل
سے گفتگو ہو جاتی، لیکن کئی باتوں کو جمع کر کے اس پر گفتگو کرنا اور ہر ایک کو تفصیل سے ذکر کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے۔ موضوع سے متعلق ہمارے محترم دوست حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب علی نے بڑی اہم اور قیمتی باتیں آپ حضرات کو بتائی۔ روزے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد حاصل کیسے ہوتا ہے، اس پر بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ حضرت مولانا نے روشنی ڈالی۔ مجھے وہ باتیں دہرانی نہیں، موضوع سے متعلق بس مختصراً اتنا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کو محترم اور معظم اور بابرکت مہینہ ہے، جس کا استقبال اللہ خود کرتا ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک کا استقبال فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک رمضان ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آنے والے رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجاؤ اور سنوارو۔ پورے سال فرشتے اللہ کے حکم سے جنت کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، اور سال بھر کے بعد وہ ڈیکوریشن رمضان المبارک کی آمد پر مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ جنت جس کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کی نعمتوں کا خیال کسی کے ذہن و دماغ پر گزرا نہیں، اور جس کی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا ہی نہیں، ایسی نعمتیں ہیں جنت کی۔ اور پھر اس پر مزید سال بھر جنت کو سجایا اور سنوارا جا رہا، اور سجانے کا آرڈر کون دے رہا ہے؟ خالق کائنات دے رہا ہے، کوئی کجیا انسان نہیں دے رہا ہے، خالق کائنات اسے سجانے اور سنوارنے کا حکم دے رہا ہے، اور سجا رہے ہیں کون لوگ؟ اللہ کے فرشتے۔ تو ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا چاند جب نظر آتا ہوگا تو اس وقت جنت کی بہاریں کیسی ہوتی۔ یہ تو استقبال ہوتا ہے رمضان المبارک کا اللہ رب العزت کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بتایا گیا کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ دعا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت سے نواز دے، اور اب ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ مطلب یہ کہ اللہ سال گزر چکا، سال کے اکثر مہینے اور اکثر شب و روز گزر چکے، اب رمضان المبارک کی بس آمد ہے۔ اے اللہ، ایک مرتبہ پھر رمضان کی بہاریں ہمیں عطا کر دے۔ یہ آپ دعا فرماتے ہیں رجب کے مہینے سے۔ پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو جیسا کہ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب نے فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
روزوں کا سلسلہ شروع فرما دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ سال کے اور مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے۔ یہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ خود آپ نے فرمایا رمضان کی تعظیم کے، اس کی عظمت کے اظہار کے، لیکن علماء نے اس میں ایک حکمت اور لکھی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حکمت یہ لکھی ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں سے پہلے کچھ سنتیں موقدہ ہیں، زیادہ تر فجر سے پہلے 2 رکعت ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، عصر سے پہلے سنتیں موقدہ نہیں ہے لیکن غیر موقدہ ہے، نفل ہے، مغرب سے پہلے نہیں ہے کیونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے لیکن بعد میں ہے، عشاء سے پہلے بھی سنتیں موقدہ نہیں لیکن غیر موقدہ ہے، نفل ہے، اور بعد میں سنتیں موقدہ ہے۔ تو یہ جو فرائض سے پہلے سنتوں کا سلسلہ ہے یا فرائض کے بعد جو سنتوں کا سلسلہ ہے، علماء نے لکھا کہ یہ دراصل مسجد کے ماحول سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی۔ ایک آدمی جو دکان میں تھا، کارخانے میں تھا، اپنے کاروبار میں مشغول تھا، اب اذان کی آواز سن کر وہ مسجد میں آیا ہے، لیکن گھنٹوں سے وہ دکان کے ماحول میں تھا، کاروبار کے ماحول میں تھا، آفس میں تھا، مختلف قسم کے لوگوں سے اس کی گفتگو ہو رہی تھی، ابھی اس کا دماغ جو ہے انہی باتوں میں الجھا ہوا ہے، اس کا اثر ہے اس کے دل و دماغ پر۔ اب اگر آتے ہی وہ فرض نماز شروع کر دے تو جو یکسوئی اور جو توجہ فرض نماز کے لیے چاہیے تھی وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے سنتیں رکھی گئی تاکہ ان سنتوں کے ذریعے مسجد کے ماحول سے مناسبت ہو جائے، جس ماحول سے نکل کر آیا ہے اس ماحول سے رشتہ اس کا کٹ جائے اور مسجد کے ماحول سے اس کا رشتہ جڑ جائے، تاکہ جب وہ فرض نماز شروع کرے تو یکسو ہو کر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے لیے نیت تو باندھ لے لیکن دل اس کا لگا ہو دکان میں، وہ چھوڑ کے آیا تھا کہ دکان پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں بچے جو وہاں موجود ہیں گراہکوں کو سنبھال پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں، کھڑا ہے یہاں اور جسم ہے مسجد میں اور دل و دماغ ہے دکان میں، آفس میں، کاروبار میں۔ ایسا نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کے وہ فرض نماز پڑھے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یہ تو فرض سے پہلے کی سنتوں کا حال ہو گیا۔ فرض کے بعد جو سنتیں رکھی گئی ہیں وہ اس لیے تاکہ فرض میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو بعد والی سنتوں سے وہ کمی اور کوتاہی دور ہو جائے۔ ٹھیک یہی حال رمضان المبارک کے ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو استقبال فرماتے تھے، شعبان کے مہینے سے ہی کثرت سے روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تھے، لیکن دراصل اس میں تعلیم ہے امت کے لیے کہ پورے سال گزر گئے، کاروبار میں گزر گئے، دیگر مصروفیات میں گزر گئے، اور آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مادی چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بارش کا موسم جب نکل جاتا ہے تو پھر جو درخت سڑک کے کنارے ہوتے ہیں یا میدانوں میں ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، گرد و غبار اڑتا ہے، تو وہ گرد و غبار ان درختوں کے پتوں پر پڑتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک تہ گرد و غبار کی ان درختوں کے
पत्तों के ऊपर जम जाती है और वो मटमैले नजर आने लगते हैं। फिर आने वाली बारिश का मौसम जब शुरू होता है और मूसलाधार बारिश होती है तो वो सारा मैल दरख्तों के पत्तों से बहकर नीचे गिर जाता है और फिर वो हरे भरे होकर लहराने लगते हैं। इसी तरह रमजान का महीना गुजर जाने के बाद जिस माहौल में हमने जिंदगी गुजारी है उसके असरात से हमारे ज़हन, हमारे क़ुलूब मुतासिर होते रहे हैं और उसकी गर्द गुबार हमारे क़ल्ब पर पड़ती रही है। अब ये रमज़ानुल मुबारक का मौसम बहार आने वाला है, रहमत की बारिश बरसने वाली है, मग़फ़िरत की बारिश बरसने वाली है। उसके लिए तैयारी हो जाए ताकि जब रहमत की बारिश बरसे तो ये सारे गर्द गुबार हमारे क़ुलूब से, हमारे ज़हनों से मिट जाए और बह। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तैयारी फरमाते थे और इसमें उम्मत को तालीम देते थे कि देखो रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसका एक एक लम्हा कीमती है, एक एक लम्हे की कद्र और कीमत समझकर उसे गुजारना है और पहले से तैयारी करना है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम तो रमज़ान की तैयारी करते हैं इफ्तार और सहर के लिए। अब रमज़ान आ रहा है तो इफ्तारी में कौन कौन सा फल आएगा, कौन सा फल इस वक्त मार्केट में, कौन महंगा है कौन सस्ता है, शहर में क्या खाएंगे, उसका इंतजाम होता है। और फिर जब रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद का मौका आता है तो फिर ईद को रुखसत करने के लिए फिर कपड़ों की तैयारी और दुनिया भर के लवाजिमात, ये सारी चीजें हैं। हम इस्तक़बाल इसको समझते हैं, इस्तक़बाल ये नहीं। रमज़ानुल मुबारक को, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार करना और पहले से तरतीब बनाना कि अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, हमारे नवाफिल में भी इजाफा होना है, कुरान पाक की तिलावत में भी इजाफा होना है, एक मुस्तकिल नमाज तरावी है उसको भी पाबंदी से पढ़ना है। हम उसके लिए अपने औकात की तरतीब किस तरह बनाएं कि हमारा कारोबार भी चलता रहे, तरावी के लिए मौका भी मिलता रहे, ज्यादा से ज्यादा तिलावत का भी मौका मिलता रहे और नवाफिल भी हम कसरत से पढ़ सकें। इस तरह की तरतीब और इस तरह का प्रोग्राम बनाना, ये है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी। जिस तरह आपके पास एक दुकान है, उसी दुकान पर आप पूरा वक्त खर्च कर देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ने थोड़ा सा कारोबार को और बढ़ाया, दूसरी दुकान खोल लेते हैं, फिर तीसरी दुकान खोल लेते हैं, फिर तरतीब बनाते हैं कि इन्हीं औकात में से कुछ वक्त यहाँ देना है, कुछ वक्त वहाँ देना है, कुछ वक्त वहाँ देना है, ताकि हर दुकान पर आपकी तवज्जो रहे और किसी दुकान का नुकसान ना हो। इसी तरह जब रमज़ान में आपकी नवाफिल में इजाफा होना है, तिलावतों में इजाफा होना है, तो आपको तरतीब बनानी पड़ेगी। दुकान भी चलाना है, तरावी भी पढ़नी है, उसकी तरतीब अगर आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह तरावी के लिए भी वक्त निकलेगा। ये फैसला आपको पहले करना है। ये है रमज़ान का इस्तक़बाल। उसके बाद इस बात का इंतज़ाम करना है और फैसला लेना है कि रमज़ानुल मुबारक इस तरह गुजारना है कि इसमें अल्लाह के किसी भी हुक्म की नाफरमानी न होने पाए। इबादतों में इजाफा ये बात की चीज है, लेकिन गुनाहों से बचने का एहतमाम पहले। ना आंखों से गुनाह होगा, ना कानों से गुनाह होगा, ना हाथों से गुनाह होगा, ना पैरों से गुनाह होगा। गुनाह के जितने जराए हैं उन सबको बंद कर देने का अज़्म कर लेना और उससे बचने का एहतमाम करना,
یہ ہے دراصل رمضان المبارک کی تیاری۔ بہرحال اس موضوع پر تو حضرت مولانا نے گفتگو کر لی ہے، اب زیادہ تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ ہمارے ناظرین جلسہ صاحب نے بھی جمعیت علماء کی بات کہی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جمعیت علماء کی خدمات کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ آج ایک شکایت لوگوں کو یہ رہتی ہے کہ جمعیت علماء کر کیا رہی ہے۔ اسی مسجد میں ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ جمعیت علماء کے بارے میں یہ بتائیے کہ جمعیت علماء کیا صرف فساد ہو جائے اس موقع پر لوگوں کی مدد کرتی ہے، یا کہیں سیلاب آ جائے تو سیلاب متاثرین کی مدد کرتی ہے؟ اس کے علاوہ جمعیت علماء کا کام کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، ہم اسے کیا جواب دیں؟ میرے دوستو، جمعیت علماء کی آپ تعریف کریں، جمعیت علماء نے کیا کیا کام کیا اور اس وقت وہ کیا کام کر رہی ہے، اور جو کام وہ کر رہی ہے آیا وہ کام زیادہ اہم ہے یا جس کو لوگ کام سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے؟